اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں اپنی بچی کچی زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنی صحبت میں رہنے دیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی۔ چند دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، وہ شخص بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ کچھ دور سفر کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا، آپ کے پاس ایک روٹی تھی، آپ نے وہ ایک روٹی دسترخوان پر رکھ دی۔ اس شخص کے پاس 2 روٹیاں تھیں، اس نے بھی دسترخوان پر اسے رکھ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روٹی تناول فرمائی، اس شخص نے دوسری روٹی کھائی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دریا پر پانی لینے کے لیے گئے۔ جب آپ لوٹ کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ دسترخوان پر تیسری روٹی موجود نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، ایک روٹی میں نے کھائی، دوسری تو نے کھائی، آخر تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس شخص نے کہا، اللہ کے نبی، آپ کون سی روٹی کی بات کر رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر کوئی جواب نہ دیا، بلکہ آپ اٹھے اور وہاں سے چل پڑے۔ وہ شخص بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور جانے کے بعد دریا پار کرنا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور دریا کے پانی پر ایسے چل پڑے جیسے لوگ زمین پر چلا کرتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، اللہ کے نبی، آخر میں کیسے آؤں؟ آپ نے فرمایا، تو اللہ کا نام لے اور میرے پیچھے پیچھے چل۔ وہ بھی اللہ کا نام لے کر آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب دونوں حضرات نے دریا کو پار کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دریا میں تیرے اور میرے لیے راستہ پیدا کیا اور ہمیں دریا پار کرایا، بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ شخص انکار کرتا ہے اور کہتا ہے، کون سی تیسری روٹی؟ میں نہیں جانتا کہ وہ روٹی کہاں گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، آپ آگے بڑھ گئے۔ ایک ہرنی اپنے چند بچوں کے ساتھ گزر رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بچے کو اپنے قریب بلایا۔ جب وہ بچہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے ذبح کیا، آپ نے اس کی کھال کو اتارا، آپ نے اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے، آپ نے اسے بھونا، خود بھی کھایا، اس شخص کو بھی کھلایا۔ کھانے کے بعد آپ نے تمام ہڈیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا، قم بإذن اللہ۔ اللہ کے نبی کا اتنا کہنا تھا کہ وہ ہرنی کا بچہ دوبارہ پہلے کی طرح زندہ ہو گیا اور بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے اور مجھے اس ہرنی کا گوشت کھلایا اور دوبارہ اس کو زندگی عطا کی، سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اللہ اکبر۔ اس بار بھی وہ شخص کہتا ہے، آپ کون سی روٹی کی بات کر رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آگے بڑھے۔ کچھ دور جانے کے بعد آپ نے دیکھا ایک جنگل ہے۔ جنگل میں آپ نے ایک مٹی کا ڈھیر جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ نے کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا۔ اللہ کے نبی کا دم کرنا تھا کہ وہ مٹی کا ڈھیر سونے کے ڈھیر میں تبدیل ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سونے کے 3 حصے کیے اور 3 حصے کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، ایک حصہ تیرا، ایک حصہ میرا اور تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص فوراً کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب تک میں آپ سے جھوٹ بول رہا تھا، میں سچ کہتا ہوں وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا، یہ تو سارا سونا اپنے پاس رکھ لے، تو میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں، اس کی وجہ کہ تو میرے ساتھ ہے لیکن پھر بھی تیرے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ یہ کہہ کر آپ اس سے رخصت ہوئے اور جنگل میں اسے تنہا چھوڑ کر آپ روانہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی کا بھی جانا تھا۔ اچانک 2 ڈاکو اس جنگل سے گزرے۔ ان کی نظر پڑی سونے کا ڈھیر ہے اور اس کے ساتھ اس جنگل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ ان دونوں ڈاکوؤں نے اس شخص کے قریب آنے سے پہلے ہی ارادہ کر لیا، ہم اسے قتل کریں گے اور سارا سونا ہم لے لیں گے۔ جب اس شخص نے ان دونوں ڈاکوؤں کو دیکھا، وہ ان کی نیت کو سمجھ گیا۔ فوراً وہ کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کر اور کہنے لگا، خدارا مجھے قتل مت کرنا، اگر تمہیں سونا چاہیے آؤ، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب وہ دونوں قریب آئے تو اس نے ان دونوں سے کہا، ایک کام کرتے ہیں، ہم سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں، ایک میں رکھ لیتا ہوں اور 2 تم رکھ لو۔ اب اس سونے کے 3 حصے کیے گئے اور تینوں نے ایک ایک حصہ آپس میں بانٹ لیا۔
کچھ دیر آپس میں ان کی گفتگو چلتی رہی. اس کے بعد ایک ڈاکو نے کہا میں قریب موجود بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے آتا ہوں. اس کی غیر موجودگی میں یہ دونوں شخص یعنی ایک ڈاکو اور عیسیٰ علیہ السلام کا حواری آپس میں بات کرتے ہیں کہ جب ہمارا تیسرا ساتھی یہاں آئے گا کھانا لے کر تو اس کے آتے ہی ہم دونوں مل کر اس کو قتل کر دیں گے. اس کے حصے کا سونا بھی ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے. اور وہ ڈاکو جو وہاں بازار میں کھانا لینے کے لیے گیا تھا اس کے من کے اندر بھی چور تھا. اس نے یہ سوچا اگر میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں زہر آلود کھانا کھا کر جب دونوں تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے تو ان دونوں کے حصے کا سونا بھی میں لے لوں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ کھانے کا سامان لے کر واپس جنگل کی طرف لوٹا ان دونوں نے اپنے منصوبے کے مطابق مل کر اس پر حملہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو قتل کر دیا. اس کے قتل کرنے کے بعد ان دونوں نے کہا ہمارا ساتھی اگرچہ مر گیا لیکن مرنے سے پہلے بہت اچھا کام کر گیا, چلو ہم اس کا لایا ہوا کھانا کھا لیں اور پھر سونا آپس میں بانٹ کر اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے. ابھی چند لقمے ہی حلق کے نیچے اترے تھے کہ زہر نے اپنا کام کیا. دونوں زمین پر گرے, تڑپنے لگے اور کچھ دیر میں دونوں کے جسم سے روح پرواز کر گئی. فرمایا گیا کافی عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا پھر اسی جنگل سے گزر ہوا. آپ اپنے حواریوں کے ساتھ جب وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ 3 انسانوں کے جسم کی ہڈیوں کے ڈھانچے اور ان کے قریب سونے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو دنیا کے لالچی انسان کا انجام کیا ہوتا ہے. پھر آپ نے سارا واقعہ اس شخص کا سنایا اور فرمایا کہ انسان دنیا کی محبت میں نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے لیکن آخر میں دنیا یہی رہ جاتی ہے اور وہ دنیا سے سب کچھ چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے. یقین جانے ناظرین اکرام ہمارا اور آپ کا بھی یہی انجام ہونا ہے. آج نمازیں قضا کر کے جھوٹ بول کر سود کے دھندے کر کے ملاوٹ کے کاروبار کر کے کم ناپ کر کم تول کر وعدہ خلافی کر کے ہم جتنا بھی مال کما لیں ہم مال اپنے ساتھ قبر میں لے کر نہیں جائیں گے. اللہ رسول کی نافرمانی کر رہی ہیں مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے, 5 وقت کی نمازیں قضا کر رہی ہیں مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے, لیکن جب قبر میں جائیں گے تو ذرا سوچیں اپنے ساتھ کیا لے کر جائیں گے. اس لیے اللہ ہمیں اور آپ کو سچی توبہ کی اور آخرت کی تیاریوں کی توفیق عطا کرے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. آمین یا رب العالمین.